अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज है 6 अप्रैल और छठे हफ्ते में दाखिल हो गई है अमेरिका के जो यलगार है ईरान के ऊपर, और जो अमेरिका की जुल्म और बर्बरियत है वो जारी है। तो इस हवाले से 4 बड़ी डेवलपमेंट है, हम वो आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो है डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम, और दूसरे नंबर पे है जो ऑपरेशन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में। जिस तरह का ऑपरेशन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता बरस मई में किया था, ऑपरेशन संदूर, ये उससे भी बढ़ के बलंडर डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है ईरान में कि उसने भी इस ऑपरेशन के जो दुनिया को दिखाने की झूठ के जरिए कोशिश की है उसको बेनकाब करेंगे। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि जो अमेरिकी सरजमीन के ऊपर जो अब डोनाल्ड ट्रंप और उसके वज़ीर दफ़ा, जो पपट वज़ीर दफ़ा है, जो यहूदी लाबी ज़ायनिस्ट लाबी का एक प्लांटेड एजेंट है और मुसलमानों के कत्ले आम के लिए जो है वो नारे लगाता है और उसकी तारीख बड़ी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और चौथे नंबर पे जो निगोशिएशंस मुज़ाकरात ईरान के साथ पाकिस्तान के ज़रिए, मिस्र के ज़रिए और तुर्की के ज़रिए चल रहे हैं, उसमें बड़ी पेशरफ डेवलपमेंट है, उस पर बात करेंगे। तो आते हैं पहले जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अल्टीमेटम पे। तो मैंने भी जो था वो एआई से पूछा कि अब तक बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अल्टीमेटम ईरान को दिए, तो वो भी शॉकिंग था, उसके पास भी कोई क्रेडिबल आंसर नहीं था। उसने कहा कि मुझे भी तो कोई पता नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तकरीबन गुज़श्ता बरस जो जून में जलगार की थी ईरान के ऊपर, उसके उसने लिंक करके कहा कि अब तक जो है वो 5 से 7 मरतबा अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान को अल्टीमेटम दे चुका है, धमकियाँ दे चुका है, 2 रोज़ की, 10 रोज़ की, 24 घंटे की, 48 घंटे की। तो ये एआई ने मुझे बताया। लेकिन अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिए थे वो उसके गले पड़ चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे जो अब लेटेस्ट जो अल्टीमेटम दिया ईरान को, वो मंगल के रोज़ जो है, ये जो आने वाला मंगल है 7 अप्रैल को मशरकी टाइम के मुताबिक जो है वो 8 बजे ख़त्म हो रहा है, और इसमें जो है वो आपको बड़ी पेशरफ्त बताएंगे। और दूसरे नंबर पे हम आपको बता दें जो हमारी खबर है, ये पहला पॉइंट निगोशिएशन में इसको जो है वो टारगेट करेंगे, इसकी तफसीलात में जा रहे हैं। दूसरे पे हम आपको बता दें कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन किया है ईरान में, ये समझ लें कि भारत ने के जो संदूर है, मोदी का जो ऑपरेशन, उसके अभी माथे पे कलक लग चुकी है संदूर की। वो लगाने तो पाकिस्तान की तरफ आया था, अब उसके गले पड़ गई, और ये भी ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया। और लगता क्या है कि ये इसको जो है वो ले डूबेगा। उसकी रीज़न ये है कि मुसलसल उसने झूठ बोला अपनी कौम से, दुनिया से, कि हमने जो है वो ऑपरेशन कामयाब कर लिया है, हमने अपने जो पायलट थे रेस्क्यू कर लिया। उसमें यही एक सच्चाई और सच है कि जस्ट उन्होंने अपने 2 पायलट ही रेस्क्यू किए हैं, खोया उन्होंने उसमें बहुत कुछ है। तो उसमें जो तफसीलात है वो आपसे शेयर करते हैं जो आस्ता आस्ता हमारे पास आ रही है। एक तो ये है कि इस ऑपरेशन ने अमेरिका का एक जो F-15 तैयार है वो डेड श्योर है कि वो इसमें ईरान ने उसको टारगेट किया है। दूसरे के मतलब अभी तक क्रेडिबल चीज़ नहीं है। नंबर 2, C-130 2 तैयारे इसमें तबाह हुए हैं, और इसके बाद 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं वो तबाह हुए हैं। और स्मॉल बर्ड्स, छोटे त्यारे होते हैं जो बड़े त्यारे से फ्यूल लेकर इंजेक्ट करते हैं, जो फाइटर जहाज होता है उसके ऊपर, वो इसमें मुतअद्दद जो है वो ईरान ने तबाह किए हैं। और इसमें जो बड़ी खबर है वो लैरी जॉनसन जो है वो CIA के साबिक अफीसर हैं, उन्होंने भी जो है मुतअद्दद रशियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और एक्स जो मारियो नफाल है उसके साथ इंटरव्यू में ये बात की है कि जो अमेरिका है उसको इतना बड़ा इसमें नुकसान हुआ है कि वो सोच नहीं सकता। और ये तस्दीक करता है जो ईरान का स्पीकर है, पार्लियामानी स्पीकर, उसकी बात की भी कि अमेरिका ने यहाँ पर 2 पायलट रेस्क्यू करने के लिए हो ही नहीं सकता कि आप ट्रांसपोर्टेशन के जो बड़े जहाज है C-130 उन 2 को भेजने, एक नहीं 2, यानी कि एक में तकरीबन 100 सोल्जर जो है 100 वो जो C-130 है वो कैरी करता है, और उसमें उनका जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, सामान होता है, सिक्योरिटी की शील्ड होती हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो 2 के रेस्क्यू लिए ये 2 ट्रांसपोर्टेशन के C-130 किस लिए भेजे गए, तो उन्होंने तफसीलन ये बताया कि जहाँ इन्होंने रेस्क्यू किया है अपने पायलट को, यहाँ से 250 किलोमीटर के फासले पर कुवैत में इनका एयरबेस मौजूद है अमेरिका का। और अगर इन्होंने यहाँ से रेस्क्यू टारगेट को निशाना बनाना था तो वो तो इजीली वहाँ से मिसाइल के ज़रिए जो हिट हो सकते थे, टारगेट अपना जो उनका मकसद था अमेरिका का जंगी वो हासिल कर सकता था।
لیکن امریکہ ایران میں گراؤنڈ آپریشن میجر لیول پہ لانچ کرنے جا رہا تھا، جس کو ایرانیوں نے ناکام بنا دیا ہے. اور پھر بعد میں اب یہ C-130 جب لینڈ کیے ہیں تو اوپر سے پھر جو ایرانی سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ان کو دبوچا، تو پھر وہ وقتی ٹیک آف کرنے کے قابل نہیں تھے، تو اسی لیے انہوں نے دوبارہ ان کو ٹیگ کر کے C-130 کو اپنی فورسز کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکال کے یہ بھاگے ہیں اور ان کو انہوں نے ڈسٹرائی کیا ہے. تو بلیک ہاک جو کیپٹر تھے وہ واقعی ریسکیو کے لیے آئے تھے اور تباہ ہوئے، یعنی کہ جو اپنے ان کے پائلٹ تھے ان کو. اور اس میں آپ دیکھیں جانی اور مالی نقصان جو تھا وہ $400 ملین، یعنی کہ $400 ملین، یہ تقریباً 11 ارب 69 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتا ہے، جس ایک دن میں یعنی کہ ایک آپریشن میں کہہ لیں کہ صدر ٹرمپ کی یہ اتنی سبکی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد جو جانی نقصان ہے وہ ابھی تک جو رپورٹ ہو رہی ہے مبینہ طور پر 6 سے 12 ان کے 2 پائلٹ کو بچانے کے لیے جو فوجی مرے امریکہ کے وہ 6 سے 12 ہیں. ابھی تک 6 کنفرم ہیں لیکن میکسیمم 12 کی خبر بھی ہے. اور زخمی جو ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے اس میں زخمی ہیں. تو یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو یہ جو آپریشن کیا ہے اس کا جانی اور مالی نقصان ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آگے آپ کو بتائیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز الٹیمیٹم دیا جس میں اس نے کہا کہ میں 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، اس کا بھی جو ہے ایک طوفان بدتمیزی جو اس نے برپا کیا ہوا ہے. اب CNN جیسے ادارے بھی جو ہیں وہ اس کے خلاف بول پڑے ہیں، بلکہ وہ بات کرتے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے پبلک سے جب بات کرتے ہیں تو وہ پہلے وارننگ دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بکواس کیا ہے اور ہم آپ کو جو بتانے لگے ہیں یہ بچوں کے سننے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس طرح یعنی کہ اس نے اپنی ابیوز آف ٹاک کہہ لیں یا مس بیہیو کہہ لیں جو ایران کے خلاف اس نے زبان استعمال کی کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ایران کا واٹر انفراسٹرکچر ہے، واٹر پلانٹ، ڈی سیلینیشن کے پلانٹ تباہ کر دیں گے، اس کے بعد اس کے جو انرجی کے پلانٹ ہیں وہ تباہ کر دیں گے، اور اس کے بعد جتنے بریجز ہیں ایران میں وہ تباہ کر دیں گے. تو اس میں اس نے بڑا ہی جو مس کنڈکٹ لفظ ہے وہ میں یہاں استعمال نہیں کر سکتا. تو جب اس کو خبر کے طور پر امریکی میڈیا نے بریک کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو پہلے متنبع کیا، ان کو بتایا کہ یہ ایک بکواس ہے، ایک سپر ریاست، ایک دنیا کی سپر پاور کے صدر کے الفاظ ہیں اور یہ ایک بکواس ہے اور ہم سے آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اور آپ بھی احتیاط سے سنیں اور بچوں کو جو ہے وہ اوائڈ کریں ایسی باتوں سے. اچھا اس کے بعد جو اس کی جو اس نے پلانٹ کیا ہے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، اس کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے سینٹ کی کمیٹی میں، اس میں تو اتنی خوفناک باتیں ہیں ان سینیٹرز کے سامنے انہوں نے کی. انہوں نے واضح طور پہ اس کو کہا کہ آپ ایک بیہودہ شخص ہیں، اس عہدے کے آپ قابل نہیں ہیں اور آپ کی وجہ سے اس قوم کو، اس ملک کو شرمندگی کا سامنا ہے اور آپ فوری گو ٹو ہیل اس کو مقام کو عہدے کو چھوڑ دیں اور کسی قابل شخص کو آنے دیں. اور آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ اپنی توجہ آپ کو دیں اور آپ لینے کے قابل بھی نہیں ہیں اس کو. اور اس وقت جو اس پیٹ ہیگسیت کا ایکسپریشن تھا، اس کا چہرہ جو تھا اترا ہوا تھا اور شرم سے جو ہے وہ ایک جیسے کہہ لیں کہ بہت ہی نیچ گھٹیا قسم کی اس کی نظریں تھیں ان کی طرف جب یہ انٹریکٹ کر رہا تھا ہیئرنگ کے دوران. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ان کا morality تو بالکل -0 چلی گئی ہے اور اس کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ 30 کے قریب آ چکا ہے. اور اب جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سینیٹر کی جانب سے کہ آرٹیکل 25 کے ذریعے امپیچ کر دیا جائے، ان کو اتار دیا جائے، خاص طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب آتے ہیں، یہ تو ہیئرنگ کی بات ہم نے آپ سے کی، پہلے آپریشن کی. اب بات کرتے ہیں کہ نیگوشیشن. اب دیکھو کہ بھیک مانگ رہا ہے صدر ٹرمپ. اگر آپ نے ان کو 48 آور کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے، تو اب جو منگل کو ایکسپائر ہونی تھی اس کی ڈیٹ، اس میں مزید 20 گھنٹے جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں جناب نے، اور اس میں 20 گھنٹے بڑھا دیے ہیں اور مجبوری سے بڑھائے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر جو اس نے 48 گھنٹے کو الٹیمیٹم دیا ہے جو امریکہ میں اسی طرح کے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، تو ایران نے بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہیں جو پرشین گولف کے ارد گرد جو عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک خاص طور پہ. تو ایران بھی ان کا جو ڈی سیلینیشن کے پلانٹ ہے، انرجی کے جو ریفائنری کے پلانٹ ہیں، ان کو تباہ کر دے گا.
اور اس میں ایک بہت بڑا میجر اکنامک جو بحران ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں تو پہلے ہی بڑے پیمانے پہ ہجرت ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پہ تباہی مچی ہوئی ہے، تو اگر یہ امریکہ اور یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انا کی خوشنودی کے لیے یہ حملہ کرتا ہے دوبارہ، تو یہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ ایک ایسے بحران میں دھکیل دے گا کہ تباہی اس میں ہوگی۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اب امریکی میڈیا کے مطابق 20 گھنٹوں کو اس میں ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور 45 روز کے لیے جنگ بندی کے لیے جو پرپوزل ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے، اور کسی بھی وقت اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ آگے آنے والے 1-2 روز کے دوران چانسز زیادہ ہیں کہ سیز فائر 45 روز کی ہو جائے گی، لیکن اس میں جو 2 شرطیں ہیں، خاص طور پہ اسٹیٹ آف ہرموز بنائے حرمز کی جو شرط ہے، اس وجہ سے یہ چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 باتیں میز پہ ہیں اب اس 45 روزہ جنگ کے لیے، جس میں ترکیہ، مصر اور پاکستان کے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے اس میں جو چند کیجی، کوئی کہہ رہا ہے 11 کلو گرام ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، تو جو جتنی بھی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا بنائے حرمز کے حوالے سے ہے۔ تو جو یورینیم ہے وہ تو پہلے ہی جو جنیوا میں ٹاک ہوئی ہیں اس میں یا وینا میں، اس میں ایران کہہ چکا تھا کہ ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب بنائے حرمز کے حوالے سے ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو پہلے پوزیشن تھی بنائے حرمز کی کہ انٹرنیشنل واٹر کے طور پر وہاں جو تھا وہ شپنگ کا آنا جانا تھا، اب کہتے ہیں کہ وہ سچویشن پہلے والی بنائے حرمز کی نہیں رہے گی۔ یعنی کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اور اس پہ ہم سمجھوتے کے لیے ایران جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک مین بیریئر ہے، ہرڈل ہے مذاکرات کے راستے میں، جنگ بندی کے راستے میں، لیکن کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ یہ پہلے 45 روز کی جنگ بندی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ مکمل جنگ بندی ہو جائے۔ تو یہ میجر ڈیولپمنٹس تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی، اور اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ اور خبریں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تنویر طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔